فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے حاضر خدمت ہوں۔ ہماری زیر مطالعہ جو کتاب موجود ہے اس کا نام ہے درس عقائد، جس کا 27واں حصہ آپ کے سماعتوں کی نظر کیا جا رہا ہے، اور اس کے مصنف ہیں آیت اللہ مصباحی، ترجمہ کیا ہے ضمیر حسین بہاولپوری نے۔ تو آئیے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ میں موجود ہوں صفحہ نمبر 314 پر، اور یہاں سے 49واں درس شروع ہوا جاتا ہے، جس کا عنوان ہے موت سے قیامت تک۔ مقدمہ۔ ہمیں معلوم ہو چکا کہ ہم اس محدود علم کے ذریعے آخرت اور متعلق عالم غیب کی حقیقت اور اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے، بلکہ ہم صرف عقلی بیانی سے حاصل ہونے والی کلی مسائل اور وحی و روایت سے اخذ ہونے والی بعض خصوصیات کے ذکر پر اکتفا کریں گے۔ اگرچہ ممکن ہے کہ قرآن مجید میں عالم آخرت کی توصیف میں ذکر شدہ بعض الفاظ متشابہ ہوں، اور ان کو سننے کے بعد جو تصورات ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں شاید وہ واقعی مصداق کے مطابق نہ ہوں، اور یہ خطا ہمارے قاصر ذہن کی ہے، نہ بیان کی، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کریم نے ہماری ذہنی ساخت و ساز کے لحاظ سے بہترین الفاظ کا انتخاب کیا ہے جو حقائق کو کما حقہ بیان کرتے ہیں، اور چونکہ قرآن کریم کا بیان آخرت کے مقدمات کو بھی شامل ہے، لہذا اپنے کلام کا آغاز بھی انسان کی موت سے کرتے ہیں۔ ہر ایک کو موت آنی ہے۔ قرآن مجید اس بات پر بہت تاکید کرتا ہے کہ تمام انسان بلکہ تمام ذی روح کو ایک نہ ایک دن ضرور مرنا ہے، اور کوئی بھی اس دنیا میں ہمیشہ زندہ رہنے والا نہیں ہے۔ کل من علیہا فان، جو بھی روئے زمین پر ہے سب فنا ہو جائے گا، ہو جانے والا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ انکا میتٌ وانتم مَحْیُونَ، بے شک تم بھی مرو گے اور یہ لوگ بھی مریں گے۔ انڈر لائن جو آیات موجود ہیں، رحمان آیت نمبر 24، آل عمران آیت نمبر 185، انبیاء آیت نمبر 35، زمر آیت 30۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مَتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں قرار دی، تو کیا اگر آپ مر جائیں تو یہ لوگ ہمیشہ باقی رہیں گے؟ نتیجتاً موت ایک قانون کلی اور ناقابل انکار حقیقت ہے جس سے کسی شے کو بھی فرار نہیں ہے۔ روح قبض کرنے والا قرآن مجید ایک طرف تو قبض روح کی نسبت خداوند عالم کی طرف دیتا ہے اور فرماتا ہے
موت کے وقت روح قبض کرتا ہے۔ اللہ ہے تو موت کے وقت روح قبض کرتا ہے اور دوسری طرف ملک الموت کو قبض روح پر مامور بتاتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم کو وہ ملک الموت زندگی کی آخری منزل تک پہنچائے گا جو تم پر تعینات کیا گیا ہے، اور ایک دوسرے مقام پر قبض روح کو فرشتوں اور رسولوں کی طرف نسبت دی ہے۔ ترجمہ: یہاں تک کہ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے نمائندے اسے اٹھا لیتے ہیں، اور یہ واضح چیز ہے کہ جب فاعل اپنے کسی کام کو دوسرے فاعل کے ذریعے انجام دے تو اس فعل کی نسبت دونوں کی طرف صحیح ہے، اور اگر دوسرا فاعل کسی تیسرے شخص کے وسیلے سے کام انجام دے تو یہ تیسرا شخص بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ پس چونکہ خداوند عالم ملک الموت کی روح قبض کرتا ہے اور ملک الموت بھی اپنی تحت فرشتوں کے ذریعے قبض روح کرتا ہے، لہذا قبض روح کی نسبت تینوں کی طرف دینا صحیح ہے۔ قبض روح آسان ہے یا سخت؟ قرآن مجید سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ موت کے فرشتے سارے انسانوں کی روح کو ایک طریقے سے قبض نہیں کرتے، بلکہ بعض افراد کی روح نہایت آسانی اور احترام کے ساتھ اور بعض افراد کی نہایت ہی سختی اور اہانت کے ساتھ قبض کرتے ہیں۔ اس دعوے کی شاہد مثال یہ آیت شریف جس کا ترجمہ جنہیں ملائکہ اس عالم میں اٹھاتے ہیں کہ وہ پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں، اور ان سے ملائکہ کہتے ہیں کہ تم پر سلام ہو۔ یہاں ریفرنس دیا گیا ہے انبیاء، سورہ انبیاء آیت 34، سورہ زمر آیت 42، سورہ سجدہ آیت 11، سورہ انعام آیت 61، سورہ نحل آیت 32، سورہ انعام آیت 93۔ اور کافروں کے بارے میں یوں ارشاد ہوا، ترجمہ: کاش تم دیکھتے جب فرشتے ان کی جان نکال رہے تھے اور ان کے رخ اور پشت پر مار رہے تھے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مومنین اور کفار کے درمیان ان کے ایمان اور کفر کے درجات کے اعتبار سے قبض روح کے بھی درجات اور طبقات ہوں۔ موت کے وقت ایمان اور توبہ کا قبول نہ ہونا، کفار اور گنہگار افراد جب اپنی موت کو سامنے دیکھتے ہیں اور اپنی دنیاوی زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں تو اپنے گزشتہ اعمال و کردار پر نادم و پشیمان ہو جاتے ہیں اور اپنے ایمان اور توبہ کا اظہار کرنے لگتے ہیں، اگرچہ اس وقت یہ دونوں ہی چیزیں ان کے لیے عبث و بیکار ہیں۔ یہاں آیت کوٹ کی گئی ہے جس کا ترجمہ ہے، اس دن جب خدا کی کھلی آیات ظاہر ہوں گی تو اس شخص کا ایمان جو پہلے نہیں لایا یا اس نے اپنے ایمان کے دوران کوئی کار خیر انجام نہیں دیا تو اس کا ایمان اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ ترجمہ: اور توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو پہلے برائیاں کرتے ہیں اور پھر جب موت سامنے نظر آتی ہے تو کہتے ہیں کہ اب ہم نے توبہ کر لی ہے۔ اور فرعون کے قول کو نقل کر رہا ہے، جب وہ غرق ہو رہا تھا تو اس نے کہا۔ ترجمہ: میں ایمان لایا اس پر کہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے اس خدا کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں اہل اسلام میں سے ہوں۔ اس کے جواب میں ارشاد ہو رہا ہے۔ ترجمہ:
अब मरने के वक्त ईमान लाता है, हालांकि तू इससे पहले नाफरमानी कर चुका और तू तो फसाद बर्पा करने वालों में से था। दुनिया में वापसी की आरज़ू। इसी तरह कुरान करीम कुफ़ार और गुनाहगारों के मुतालिक नकल करता है। यहाँ रेफरेंस के तौर पे जो आयत दी गई हैं, सूरह अनफाल आयत 50, सूरह मोहम्मद आयत 27, सूरह अनाम आयत 58 और सबा आयत 51, 53, गाफिर आयत 85, सजदा आयत 29, निसा आयत 18, यूनिस आयत 90, यूनिस आयत 91। इसी तरह कुरान करीम कुफ़ार और गुनाहगारों के मुतालिक नकल करता है कि जब मौत के बादल इनके सर पर मंडलाने लगते हैं और अज़ाब व हलाकत का साया इनकी आंखों के सामने छा जाता है, तब वो आरज़ू करते हैं कि काश हम दुनिया में वापस चले जाते और आमाल सालेह अंजाम देते और अहले ईमान में से हो जाते, या परवरदिगार से इल्तिजा करते हैं कि हमें दुनिया में वापस कर दे ताकि वो तलाफी कर ले। लेकिन इनकी ये तमन्नाएं कभी भी पूरी होने वाली नहीं है। बाज़ आयत में इस बात की तरफ इशारा होता है कि अगर इन्हें वापस भी कर दिया जाता तो वो भी वही फेल अंजाम देते जो पहले अंजाम दिया करते थे, और रोज़े क़यामत भी इनकी यही आरज़ू और तमन्नाएं होंगी जो बदरजा ऊला काबिल कबूल ना होंगी। आयत का तर्जुमा। यहाँ तक कि जब इनमें से किसी को मौत आई तो कहने लगे, परवरदिगार तू मुझे एक बार इस दुनिया को जिसे मैं छोड़ आया हूँ फिर वापस कर दे ताकि मैं इस मर्तबा अच्छे काम करूँ। जवाब दिया जाएगा, हरगिज़ नहीं, ये एक लघु बात है जिसे वो बक रहा है। आयत का तर्जुमा। या जब वो अजाब को देखेंगे तो कहेंगे, काश पलटा दिए जाते तो नेक बंदों में से हो जाते। आयत का तर्जुमा। ए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम इन लोगों को इस वक्त देखते तो ताज्जुब करते कि जब जहन्नुम के किनारे पर लाकर खड़े किए जाएंगे तो इसे देखकर कहेंगे, ए काश हम दुनिया में दोबारा लौटा दिए जाते और अपने परवरदिगार की आयतों को ना झुटलाते और हम मोमिनीन में से होते। आयत का तर्जुमा। और जब मुजरिमीन हिसाब के वक्त अपने परवरदिगार की बारगाह में अपने सर झुकाए खड़े होंगे और अर्ज कर रहे होंगे कि परवरदिगार हमने अच्छी तरह देख लिया है और सुन लिया है, तू हमें दुनिया में एक बार फिर लौटा दे ताकि हम नेक काम करें। अब तो हमको क़यामत का पूरा यकीन है। इन आयात से ये साफ जाहिर होता है कि क़यामत अमाल इंतखाब की जगह नहीं, यहाँ तक कि वो यकीन जो दमे मर्ग या आखिरत में हासिल होगा इंसान के तकामुल बतदरीज कामिल तक पहुँचने के लिए फ़ायदे बख्श नहीं होगा और इनाम का मुस्तहिक नहीं करार पाए। इसीलिए कुफ़ार और गुनाहगार इस दुनिया में वापसी की आरज़ू करेंगे ताकि इस दुनिया में पलट आएं और अपने इख्तियार से ईमान लाएं और अमले स्वालिह अंजाम दें। यहाँ रेफरेंस के लिए सूरह अनाम आयत 28-27, मोमिनून आयत 99-100, ज़मर आयत 58, नेस शूरा आयत 102, अनाम आयत 27-28, नेस आराफ आयत 35, सजदा
61 نیز فاتر 37 عالم برزخ۔ قرآنی آیات سے استفادہ ہوتا ہے کہ موت اور قیامت کے درمیان فاصلے کو برزخ کہا جاتا ہے، اور جو انسان موت کے بعد اور قیامت سے پہلے قبر میں گزارتا ہے کہ جس میں تھوڑا بہت رنج و مصیبت اور خوشی و مسرت کا بھی سامنا ہوتا ہے۔ بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گناہگار مومنین اس دوران بعض رنج و عذاب میں مبتلا ہونے کے ذریعے پاک کر دیے جائیں گے اور ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ چونکہ برزخ سے مربوط آیات تفسیر طلب ہیں، لہٰذا ان سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف ایک آیت شریفہ پر اکتفا کرتے ہیں، جس کا ترجمہ آپ کے سامنے۔ اور ان کے بعد، ان کی موت کے بعد ایک برزخ ہے جو جب تک کہ اٹھا نہ لیے جائیں۔ سوالات۔ سوال نمبر 1، اس دنیا میں انسان کے ہمیشہ نہ رہنے کو قرآنی آیات سے واضح اور روشن کیجیے۔ نمبر 2، انسان کی روح کو کون قبض کرتا ہے؟ مربوط آیتوں کے درمیان جو اختلاف ہے اسے پیش کیجیے۔ نمبر 3، روحوں کے قبض کرنے کے سلسلے میں کیا فرق ہے؟ نمبر 4، مرتے دم ایمان اور توبہ کے بارے میں قرآنی آیات بیان کریں۔ قرآنی بیان کو مئے آیات کے وضاحت کیجیے۔ نمبر 5، قرآن کریم دنیا میں کس طرح کی واپسی کا انکار کر رہا ہے؟ آیا اس واپسی کا انکار رجعت کے عقیدے کے منافی ہے؟ نمبر 6، عالم برزخ کی شرح کیجیے۔ ریفرنس کے لیے موجود ہے سورہ مومنون آیت نمبر 100۔ اور سامعین، یہاں پہ میرے 49ویں درس کا اختتام